جب تک میں کوفے میں رہی 2-3 سبز رنگ سے زیادہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں اب تک 7 سبز رنگ سے زیادہ دیکھ چکی ہوں۔ خدا میری ماں کی مغفرت کرے، وہ کہتی تھی جو بھی 40 سبز رنگ دیکھ لے گا 40 حاسدوں سے امان میں رہے گا۔ کہاں کھو گئے؟ نہیں معلوم۔ نہیں معلوم؟ جو سردار اپنی حکومت کی حدوں کو نہ جانے وہ انہیں کیسے سنبھالے گا؟ مالک کی حد وہ 7واں سبز رنگ ہے جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ کہاں ہو ابراہیم؟ کلثوم کے بعد فسطاط کے بعد مصر۔ مرحبا سردار، مرحبا۔ تاریخ تھکے سرداروں کو پرانے گھوڑوں کی طرح ہر منزل پر بدل دیتی ہے۔ بوڑھوں کو اجازت ہے کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہیں رکیں گے۔ تعجب ہے، ہنس رہے ہو؟ ہنس رہا ہوں کیونکہ علی کا سردار سرداروں کی ہنسی کے پیچھے ہمیشہ طوفان ہوتا ہے۔ خوب جانتا ہوں، جب تھک جاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ ان کا تو گھر ہی گھوڑا، زین اور رکاب تھا بیٹا، وہ سفر سے نہیں تھکتے۔ ہمیں 50 قدموں سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں معلوم۔ جس عورت کو اپنے عہد و پیما کے حدود کا علم نہ ہو وہ اپنے عہد کیسے پورا کر سکے گی؟ اپنے دکھ میں ہاجر کو شریک کرنا نہیں چاہتے؟ مصر فرعون پسند سرزمین نہیں، اس کے تینوں احرام سریا سے دہن کا جی ہے۔ نیل کی طغیانی خود ایک مسئلہ ہے، اس کے بدترین خداؤں کی کہانیاں انسانوں، درختوں اور پتھروں پر جادو کرتی ہیں۔ نہ قیس سنبھال سکے نہ محمد، ان میں سے کوئی بھی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن اس پرانے فرعون کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مجھے ایسے حریفوں کے مقابل جانا ہے جن کے مکر و فریب کے گھوڑوں کے صرف نشان رہ گئے ہیں۔ ایک جگہ کسی امیر کو معزول کرنا ہولناک اثرات رکھتا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ ایک عمر محبت کو مصر میں کھو نہ دوں۔ مالک، سفر پر خطر ہے، کسی پہ اعتماد نہ کرنا، حتیٰ کہ ہاجر۔
نیا عہدہ مبارک ہو ابراہیم. سردار، لشکر کے منصبدار آپ سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں. گنجان راستے سے مصر کیوں جا رہے ہیں؟ سردار، مخفیانہ طور پر مصر کیوں جا رہے ہیں؟ غیر لشکر کے مصر کیوں جا رہے ہیں؟ سردار، شہر میں قیام کیوں نہیں کرتے؟ مالک اشتر کے ساتھ ہم سفر ہو تو چونو چرا مت کرو. ٹھیک ہے، رات کھانا کیا کھائیں گے؟ کیا ہم خاک قلزم سے بھی زیادہ بے ارزش تھے جو ہمیں زیارت سے بھی محروم رکھا سردار؟ خدا قلزم اور اہل قلزم کو معاف نہ کرے اگر وہ غفلت کریں اور عزیز ترین یاور امیر المؤمنین کی خوشبو سے محروم رہ کر شعبان سے رمضان میں داخل ہو جائیں. بیوی کیا ہم یہودی ہیں کہ فاطمہ زہرا کی خوشبو سے اپنی کنیزوں کو محروم کر رہی ہیں؟ یہ اہل قلزم کے لیے شرمندگی ہے. ابھی آپ کے خادم نہیں مرے جو آپ بیابان میں رات گزارے ہیں. یہاں سے مصر جا رہے ہیں اور ہمیں صرف یہاں سے گزرنے کا حکم ہے. مخفی اور گنجان راستے سے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد امیر المومنین کا خط مصر پہنچا دیں. آپ سے ملنا یا نہ ملنا علی کے چاہنے والوں سے مالک کی محبت کو کم نہیں کرے گا. آپ سے ملاقات ہمارے لیے باعث عزت ہے. قلزم اور اہالی قلزم کی خوشی ہی علی و اصحاب سے محبت کرنا ہے. آپ کے قدم اگر ہماری اندھی آنکھوں پر پڑ جائیں تو وہ بینا ہو جائیں. ہمارے غریبانہ دسترخوان کو برکت سے محروم نہ کریں. بھائی ہمارے پاس وقت کم ہے. مصر کے حالات اچھے نہیں ہیں. علی کے چاہنے والے ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کا کام پیچھے رہ جائے. ہرگز نہیں. میرا مقصد تو یہ تھا کہ آج کی رات حقیر کے غریب خانے پر بسر کرتے اور طلوع آفتاب کے وقت اہالی قلزم کی دعا کے ساتھ رخصت ہو جاتے. بہت شکریہ، ہم نے پڑاؤ ڈال لیا ہے. اجازت دیں کہ ہم یہیں آرام کریں اور قلزم نہ جائیں. میں تو آپ کے لیے آرام چاہتا ہوں، پھر بھی ہم محروم نہیں ہیں. آپ کے مبارک قدموں نے خاک قلزم کو ساری آفتوں سے پاک کر دیا ہے. آپ کی اس محبت کو نہیں بھلاؤں گا. آنے کا شکریہ. میں مجبور ہوں کہ مخفیانہ سفر کروں. اہالی قلزم کو ہمارے یہاں رہنے کی خبر نہ دی جائے. میں کچھ نہیں کہوں گا. ہواؤں پر میرا بس نہیں چلے گا. جس نے بھی اپنا دل علی کے سپرد کیا ہے وہ آج کی رات علی کی خوشبو ضرور سونگے گا. خدا حافظ. نہیں سوئیں گے؟ جب نیند تقسیم ہو رہی تھی تو میں مشق شمشیر کر رہا تھا تاکہ علی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خیالی عمرو بن عبدود کو قتل کر دوں. پہنچا تو نیند تقسیم ہو چکی تھی. میں حاضر ہوں مالک. میرے سوال کا جواب معمہ نہیں، صرف ایک کلمہ ہے. جاگتا رہوں گا. جاگتا رہوں گا تاکہ کوفے کے نخلستان سے علی کی مناجات کی آوازیں سن سکوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن میں نے چاہا تھا کہ مجھے عشق کے معنی بتاؤ.
آپ کے اس دن کے جواب کو میں آج سمجھ سکی. عشق ایک حالت ہے جیسے مالک کی علی کی نسبت. مالک میں آ رہا ہوں. مالک میں آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. مالک اپنے سردار کے لیے شربت لایا ہوں، شہد کا شربت. لیجئے مالک، اس شربت کو قبول فرمائیے. میرا دل لرز رہا ہے مالک حمزہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. درود بر فخر دین مالک اشتر نقعی. درود ہو یاوران بے نام و نشان محمد علی پر. پیام بران صفا و اخلاص، آپ لوگوں کی اس قدر محبت کے میں لائق نہیں تھا. خاندان پیغمبر کی دور و نزدیک بھویں ہمارے لیے فاطمہ زہرا جیسی حرمت رکھتی ہیں. دعا کیجیے بی بی. پیجیے مالک، شہد کا شربت تھا. آپ کے ہاتھوں کا ہر شربت میرے لیے شہد کا شربت ہے. اس شربت کی تلافی کس چیز کے بدلے کروں بابا؟ سلامت رہو اور تیز تلوار چلاؤ، گھوڑا خوب دوڑاؤ. میں نے خود سردار کے تلوار چلانے کے انداز کو دیکھا. ہمارے بچے آپ کی تلوار چلانے کے قصے یاد کر رکھے ہیں کہ کس تیزی سے آپ تلوار چلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الوداع مالک، الوداع. مرحبا مرحبا بڑے میاں. کس بات کا مرحبا؟ تمہارے شربت پلانے کا. یہ شربت تو کوئی بڑھیا بھی لے جا کر ان کو پلا سکتی تھی.
میرے شربت کو ہر ایک نہیں پلا سکتا تھا. کیا مطلب؟ مجھے تو تیری آنکھوں میں شیطان نظر آ رہا ہے. جانتے ہو تم نے کیا کام کیا ہے؟ کام نہیں. جھوٹ بولتے ہو. تم نے خلیفہ کے عزیز ترین یار کو زہر پلایا ہے. زہر؟ میں نے زہر دیا؟ وائے ہو مجھ پر، میرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے جب مجھ سے ایسا کام سرزد ہوا؟ وائے ہو مجھ پر، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ یہ کیسا نظر ہوگا؟ مالک مجھے معاف کر دے. خدایا یہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا مجھ پر؟ اے خانہ خراب، تیری موت تیرے غم میں روئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. قلزم کے شہد نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مالک آپ کو زہر دے دیا ہے. ہاں، قلزم میں نہیں، شام میں. ہم لوگ تو شام گئے ہی نہیں. میرے لال، اس پہ ابا کا چپا چپا شام ہے اور یہاں کا ہر ہار تلوار ہے. کہاں؟ امام کا حکم مصر پہنچانا ہے، مصر پہنچانا ہے. کیا کر دیں الٹی کر دیں. تقدیر کو کیسے الٹ سکتا ہوں؟ کیا کر دو، حلق میں انگلی ڈال کے شربت کو نکال دو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عليا ولي الله.
लानत हो तुम पर खुदा की, लानत हो। हाजर के हिस्से का शरबत मालिक को क्यों पिला दिया? लानत हो तुम पर, लानत। बताओ, सुन रहा हूँ। मालिक अश्तर को कुलजूम में जहर देकर मार डाला गया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل. سب جگہ اعلان کروا دو کہ خدا کا شہد کی مکھیوں کی صورت میں ایک لشکر ہے جو اس کی مشیت سے مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے. اے لوگو، مالک اشتر نقی کے جنازے کی تشریح، جو علی کا بے مثل و نظیر سردار تھا،
सच मुच अश्तर मर गया। मालिक अश्तर के मरने से अब मुझे मौत पर यकीन हो गया। शुरू करें। कड़वा है या खट्टा? कुछ भी नहीं। फीका है? नहीं। फिर क्यों नहीं खा रहे? शाम की सरजमीन ने मेरी भूख उड़ा दी है। मैं तो धूप, गर्द गुबार और ऊंट का साथी हूं। हिजाजी ऊंटनी के दूध का एक प्याला मुझे सैर नहीं करता, मस्त कर देता। क्या चाहते हो? सूद के बगैर हिजाज। हिजाज तुम्हारे हाथ में था तो उसे संभाल सके? ये क्या मेरी ताकत का इम्तिहान है? ये उस इंसान की जसारत है जो मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम से मोहम्मद मुस्तफा का बेरकीब खलीफा है। आग बगोला क्यों होते हो? जो भी दस्तरखान पे बैठेगा वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक खाएगा, न भूख के मुताबिक। मारफान। अम्र आस ने मिस्र को मालिक अश्तर की मौत के एवज खरीदा है। हसादत और कीने में शबो रोज न गुजारो, अली का सोचो। जब तक अली जिंदा है इराक और हिजाज की हुकूमत ख्वाब ख्याल है। अब अली काफी कमजोर हो चुका है, एक झटके में टूट जाएगा। फतेह मक्का के लिए मुझे एक छोटा सा लश्कर दरकार है। मक्के का मिस्र से मुकायसा न करो, अली मौलूद काबा है। हिजाज को फतह करने के लिए तुम्हें जिन्नों से मदद मांगना पड़ेगी। ये सब झाड़ के लाया हूं, फूंक के देखिए गुबार भी नहीं उड़ेगी। पूरा खजाना यही है जो आप देख रहे हैं। खजाने के खाली होने पर नाराज हो या खाना न खाने की वजह से? नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि अगर मैं अंधा चूहा भी होता तो हर महीने खाने में से 3 या 4 सिक्के चुराता और बिल में घुसकर मजे मजे से बादाम और अखरोट खाता। नहीं चुराया है तो मरने के मुस्तहक हो। बताओ चुराया है या नहीं? अमीर, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूं। तो चुराया है। खबीस। कहां फारूक? अमीर की सखावतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। जब ये बेजुबान सिक्के हराम किए जा रहे हो
تو بہتر ہے کہ فاروق یہاں سے چلا جائے تاکہ یہ سب دیکھ نہ سکے. سنو، ہر نئی خبر پر ایک سکہ دوں گا. سونا ہے. کیا مصر کی خبر اور امریاس کا حکومت سنبھالنا ایک سکے سے زیادہ کی خبر نہیں؟ کیوں نہیں، اس سے زیادہ کی خبر ہے. لیکن خود امریاس کی اب تک 3 تحریریں ہم تک پہنچ چکی ہیں. محمد ابن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی گئی، اور خود امریاس اپنے حواریوں کے ساتھ دریائے نیل جاتا ہے تاکہ تیرنا سیکھ جائے. مصر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ گیلی مٹی کی بو دیتی ہیں. کوئی اور نئی خبر؟ عراق میں انبار نامی ایک شہر تھا، لیکن اب عراق کے نقشے سے صاف ہو چکا ہے. ہم نے اسے خاک میں ملا دیا ہے. تم نے نہیں کیا، بلکہ اسے آگ نے نابود کیا ہے. اور اس انبار کو جلانے کا نقشہ میں نے ہی بنایا تھا سردار. ابا یزید، کوفے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بغیر کسی خرچ و مخارج کے 3 لشکروں کے برابر کوشش کر رہا ہے کہ کوفہ آپ کے سپرد ہو جائے. کیا اس کا نام ایک سکے کے برابر نہیں؟ اس کا نام اشس تو نہیں. ہاں، اشس عظیم آدمی ہے، لیکن اگر جندب کا نام سنتا تو تمہیں 1000 سکے دے سکتا تھا. تازی خبر لاؤ. امو جان، آج میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے. ولید نے اس نومولود کا نام معاویہ رکھا ہے. مرحبا ولید کے سلیقے پر. بچے کے باپ تم ہو یا ولید؟ ایک دن ایک چاپلوس نے میرے لیے دعا کی تھی کہ عیش و عشرت کروں. عیش تو کر رہے ہو؟ نہیں امو جان، کہاں. دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹیڑے چل رہے ہو. تمہارے الٹے خیالات میرے لیے ناک کی مکھی ہو گئے. بہت قدرت مند ہو. ہاں ہوں. اگر آپ سے زیادہ قدرت مند کا پتہ بتا دوں تو کتنے سکے دو گے؟ یہ سارے دے دوں گا. مرحبا یزید، مرحبا. جسارت آل ابو سفیان کی ہمیشگی میراث ہے. یزید کی یہ مشق فتح شامات کی داستان یاد دلا رہی ہے. میں اپنی گزر جانے والی جوانی پر افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے
کہ کوئی ہے جو میری راہ کو آگے بڑھائے گا۔ مرحبا یزید، تمہارا یہ برجستہ تلوار چلانا، جیتنے والے کی قدر و قیمت تو وہی جانتا ہے جو کھیلنے والا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آرام طلبی میں جس طرح اس نے کھیلا ہے مشکل کام ہے۔ ماننا پڑے گا کہ اس نے جیتنے کا کردار اچھا ادا کیا ہے۔ بھولو نہیں، اس طاقت کی مشق میں ہم جیتے ہیں۔ ولید، لڑو گے؟ میں حاضر ہوں۔ یزید جیسا تو نہیں۔ امو جان، میں کھیلے بغیر ہار قبول کر لیتا ہوں۔ تم دونوں رشتہ داروں کا بوجھ میرا عزیز اٹھائے گا۔ جو مہارت میں نے یزید میں دیکھی اس کے لیے تو یہ سرداران ہی کافی تھے۔ البتہ مشق شمشیر میں قوم اور قبیلے کے لوگ امان میں ہیں۔ کافی ہے۔ منتظر ہو کہ عورتیں خوشی سے تالیاں بجائیں۔ ان حضرت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شمشیر شمشیر مشق نہیں ہوا کرتی۔